بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخوں میں دو اہم واقعات ملتے ہیں جن میں حسن بن صباح کو موقع ملتا ہے کہ وہ کھلم کھلا نظام الملک کو نالائق ثابت کرے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ خود بڑا ہی دانش مند ہے۔ ایک واقعہ تقریباً ہر مورخ نے لکھا ہے جو یوں ہے کہ ایک بار سلطان ملک شاہ حلب گیا۔ وہاں ایک خاص قسم کا پتھر پایا جاتا تھا جو سنگ رخام کہلاتا تھا۔ اس پتھر سے برتن اور گلدان وغیرہ بنائے جاتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ 500 من سنگ رخام اصفہان پہنچایا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں اس علاقے کا من 40 تولے اور 8 ماشے ہوتا تھا۔ 2 عربی شتربان اصفہان جا رہے تھے۔ ایک کے 6 اور دوسرے کے 4 اونٹ تھے۔ ان دونوں کے اونٹوں پر پہلے ہی 500 من سامان لدا ہوا تھا۔ انہوں نے 500 من سنگ رخام بھی آپس میں تقسیم کر کے اونٹوں پر لاد لیا۔ اگر خالی اونٹ تلاش کیے جاتے تو کئی دن گزر جاتے۔ اتفاق سے یہ 2 شتربان اصفہان ہی کو جا رہے تھے۔ سلطان واپس اپنے دارالحکومت میں پہنچ گیا۔ اسے اطلاع ملی کہ سنگ رخام پہنچ گیا ہے تو وہ حیران ہوا اور خوش بھی کہ اس کی حکم کی تعمیل اتنی جلدی ہو گئی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ان شتربانوں کو 1000 دینار انعام کے طور پر دے دیے جائیں۔ خواجہ توسی سلطان نے نظام الملک سے کہا، یہ رقم ان دونوں میں تقسیم کر دو۔ نظام الملک نے 6 اونٹوں والے شتربان کو 600 اور 4 اونٹوں والے کو 400 دینار ادا کر دیے۔ یہ تقسیم غلط ہے۔ حسن بن صباح جو وہاں موجود تھا بول پڑا، وزیر اعظم کو سوچ سمجھ کر یہ رقم تقسیم کرنی چاہیے۔ تم اس غلطی کو صحیح کر دو حسن، سلطان نے کہا، لیکن یہ بتا دو کہ اس تقسیم میں وزیر اعظم نے کیا غلطی کی ہے؟ 6 اونٹوں والے شتربان کی حق تلفی ہوئی ہے۔ حسن بن صباح نے کہا، 6 اونٹوں والے کو 800 اور 4 اونٹوں والے کو 200 دینار ملنے چاہیے۔ وہ کیسے؟ سلطان نے پوچھا۔ سلطان محترم، حسن بن صباح نے کہا، غور فرمائیں، اونٹ 10 ہیں اور وزن 1500 من ہے، اس لیے ہر اونٹ نے 150 من وزن اٹھایا۔ جس کے 600 اونٹ ہیں وہ 900 من وزن لایا ہے۔ وہ اس طرح کے 500 من سامان اس کے اونٹوں نے پہلے ہی اٹھا رکھا تھا، پھر 400 من سنگ رخام اس کے اونٹوں پر لادا گیا۔ دوسرے شتربان کے 4 اونٹ تھے، اس کے اونٹوں پر 600 من وزن تھا، جس میں سے 500 من پہلے ہی اونٹوں پر لدا ہوا تھا اور 100 من سنگ رخام اس کے اونٹوں پر لادا گیا۔ آپ نے 1000 دینار 500 من وزن کے لیے دیا ہے۔ حساب یہ بنا کہ 200 دینار فی 100 من کا حساب ہوا۔ اس حساب سے 6 اونٹوں والے کو 800 دینار اور 4 اونٹوں والے کو 200 دینار ملنے چاہیے۔ یہ ہے ہمارے محترم وزیر اعظم کی غلطی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ نظام الملک کا بہت احترام کرتا تھا اور اس کی قابلیت سے متاثر تھا۔ وہ حسن بن صباح کا حساب سمجھ گیا، لیکن وہ نظام الملک کو شرمسار کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے حسن بن صباح کا حساب ہنسی مذاق میں ٹال دیا، لیکن نظام الملک پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ حسن بن صباح اسے اور اس کی حیثیت کو نقصان پہنچانے پر اتر آیا ہے۔ اس سے پہلے نظام الملک کو اس کے کارندوں نے کچھ اس قسم کی اطلاعیں دی تھیں کہ حسن بن صباح اور احتشام مدنی اکثر راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ اسے ایک اطلاع یہ بھی ملی تھی کہ احتشام مدنی کو باغ میں حسن بن صباح کی بہن کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ تاریخوں کے مطابق نظام الملک شریف النفس اور بڑے اونچے کردار کا آدمی تھا۔ یہ خبریں سن کر بھی اس کے دل میں حسن بن صباح کے خلاف شک پیدا نہ ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ اس نے حسن بن صباح کو جو رتبہ دلایا ہے یہ ایسا احسان ہے جسے حسن بن صباح کبھی نہیں بھولے گا اور اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ نظام الملک اپنی فطرت کے مطابق مطمئن رہا، لیکن حسن بن صباح اپنی فطرت کے مطابق نظام الملک کو ذلیل و خوار کرنے کے موقع کی تلاش میں رہا۔ حسن بن صباح کے سامنے صرف یہ مقصد تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائے،
اس کے بعد ان باطینیوں نے خفیہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر کے سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنا تھا۔ حسن بن صباح کو ایک موقع مل ہی گیا جو اس نے خود پیدا کیا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایک روز سلطنت کے کچھ حاکم بیٹھے آپس میں تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ سلطان ملک شاہ عرصے 20 سال سے سلطان ہے، اسے کچھ پتا نہیں کہ اس عرصے میں رعایا سے محصولات وغیرہ کے ذریعے کتنی رقم وصول کی گئی ہے اور یہ رقم کہاں کہاں خرچ ہوئی ہے۔ کون کہتا ہے کہ ساری رقم خرچ ہوئی؟ حسن بن صباح نے کہا، میں کہتا ہوں کہ اس میں سے بہت سی رقم خرد برد اور غبن ہوئی ہے، اور سلطان مجھے اجازت اور سہولت مہیا کرے تو میں 20 سال کا حساب کتاب تیار کر کے سلطان کے آگے رکھ دوں گا۔ احتشام مدنی بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ حسن بن صباح نے بڑی عقل مندی کی بات کی ہے۔ احتشام نے سلطان کو پوری بات سنائی جو حاکموں کی اس محفل میں ہوئی تھی۔ احتشام نے خصوصی مشیر کی حیثیت سے سلطان کو مشورہ دیا کہ 20 برسوں کا حساب ہونا چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ سلطان نے پوچھا۔ اگر کچھ رقم خرد برد ہوئی تو وہ واپس نہیں ملے گی، احتشام نے کہا۔ حاصل یہ ہوگا کہ یہ پتا چل جائے گا کہ ہمارے حکام میں بددیانت کون کون ہے۔ سلطان اور احتشام میں اس مسئلے پر کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوا۔ احتشام نے سلطان کو قائل کر لیا کہ گزشتہ 20 برسوں کا حساب ہونا چاہیے۔ سلطان اپنے وزیر اعظم نظام الملک کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے نظام الملک کو بلایا اور یہ نیا مسئلہ اس کے آگے رکھا۔ 20 سالوں کا حساب کتاب کتنے دنوں میں تیار ہو سکتا ہے؟ سلطان نے نظام الملک سے کہا۔ دنوں میں؟ نظام الملک نے حیرت زدگی کے عالم میں جواب دیا۔ برسوں کی بات کریں، پہلے اپنے سلطنت کی وسعت دیکھیں، پھر 20 برسوں کے عرصے پر غور کریں، پھر دیکھیں کہ وہ جگہیں کتنی ہیں جہاں محصولات وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائے جاتے ہیں۔ اگر حساب تیار کرنا ہی ہے تو اس کے لیے مجھے 2 سال چاہیے۔ اس وقت احتشام مدنی اور حسن بن صباح بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان معظم حسن بن صباح نے کہا، میں حیران ہوں کہ محترم وزیر اعظم نے 2 سال کا عرصہ مانگا ہے۔ میں صرف 40 دنوں میں یہ حساب بنا کر دے سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ میں جتنا عملہ مانگوں وہ مجھے دیا جائے اور ہر سہولت مہیا کی جائے۔ سلطان ملک شاہ نے احکام جاری کر دیے اور حسن بن صباح نے کام شروع کر دیا۔ تاریخ دان ابو القاسم رفیق دلاوری نے مختلف مورخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ خواجہ حسن توسی نظام الملک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ کبھی وہ پریشان ہو جاتا کہ حسن بن صباح نے یہ کام 40 دنوں میں مکمل کر لیا تو وہ سلطان کی نظروں میں گر جائے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ سلطان اسے وزارت عظمہ سے معزول ہی کر دے۔ اور کبھی نظام الملک یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ حسن بن صباح یہ کام 40 دنوں میں تو دور کی بات ہے، 40 مہینوں میں بھی نہیں کر سکے گا، اور خود ہی سلطان کی نظروں میں ذلیل ہوگا۔ البتہ ایک دکھ تھا جو نظام الملک کو اندر ہی اندر کھایا جا رہا تھا۔ یہ دکھ حسن بن صباح کی احسان فراموشی کا تھا۔ اب تو تصدیق ہو گئی تھی کہ حسن بن صباح اسے معزول کرا کے خود وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ پھر حسن بن صباح نے معجزہ کر کے دکھا دیا۔ اس نے کاغذات کا ایک انبار سلطان ملک شاہ کے آگے رکھ دیا۔ سلطان عالی مقام حسن بن صباح نے کہا، میں نے 40 دن مانگے تھے، آج 41واں دن ہے، یہ رہا 20 برسوں کا حساب۔ کیا وہ شخص وزیر اعظم بننے کا حق رکھتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ حساب مکمل کرنے کے لیے 2 برس درکار ہیں؟ اگر سلطان معظم کی دل پر گرا نہ گزرے تو میں وثوق سے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم حسن توسی، جسے آپ نے نظام الملک کا خطاب دے رکھا ہے، محصولات کی رقمیں غبن کرتا رہا ہے۔ اپنی لوٹ کھسوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ حساب تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوگا تو 2 سال لگیں گے۔ سلطان نے نظام الملک اور احتشام مدنی کو بلایا۔ خواجہ توسی، سلطان نے نظام الملک سے کہا، یہ ہے وہ حساب جو آپ 2 سالوں سے کم عرصے میں نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دیکھیں، حسن 40 دنوں میں کر لایا ہے۔
حسن توسی پر خاموشی طاری ہو گئی. اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. وہ وہاں بیٹھ گیا اور معزولی کے حکم کا انتظار کرنے لگا. سلطان نے کاغذات کی ورق گردانی شروع کر دی اور ایک ورق پر رک گیا. حسن، سلطان نے کہا، اس ورق پر آمدنی اور اخراجات مشکوک سے نظر آتے ہیں، یہ مجھے سمجھا دو. حسن بن صباح بغلیں جھانکنے لگا. سلطان نے ایک اور ورق پر رک کر پوچھا. حسن نے اس کا بھی جواب نہ دیا. سلطان نے کئی اور وضاحتیں پوچھی. حسن کسی ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکا. تم نے یہ اتنا لمبا چوڑا حساب تیار کیا ہے، سلطان نے کہا، لیکن تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے. سلطان معظم، حسن توسی نے کہا، میں نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ اتنی وسیع و عریض سلطنت کے 20 برسوں کے اخراجات اور آمدنی کے گوشوارے تیار کرنے کے لیے کم از کم 2 برس درکار ہیں. آپ میرے پاس رہیں حسن توسی. سلطان نے نظام الملک سے کہا، تم دونوں جاؤ، میں یہ تمام اعداد و شمار دیکھ کر تمہیں بلاؤں گا. ان کے جانے کے بعد سلطان نے پوچھا، یہ سب کیا ہے حسن توسی؟ مجھے شک ہے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے. سلطان معظم، نظام الملک نے کہا، یہ میرا ایمان ہے کہ کسی کو میرے ہاتھ سے نقصان نہ پہنچے، لیکن جہاں میری اپنی حیثیت اور میرا اعتقاد خطرے میں پڑ گیا ہے، میں حقیقت سے پردہ اٹھانا ضروری سمجھتا ہوں. یہ حساب کتاب تیار کرنے میں آپ کے مشیر خاص احتشام مدنی کا زیادہ ہاتھ ہے. حسن بن صباح کے ساتھ اس کی ایک جوان سال بہن رہتی ہے جو اسی عمر میں بیوہ ہو گئی ہے. مجھے اطلاعیں ملی ہیں کہ احتشام اور اس لڑکی کو شام کے بعد باغ میں دیکھا گیا ہے، اور یہ بھی کہ احتشام حسن بن صباح کے گھر زیادہ جاتا اور خاصا وقت وہاں گزارتا ہے. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، حسن بن صباح کی کوئی بہن نہیں تھی. میں اس کے خاندان کو مدرسے کے زمانے سے جانتا ہوں. حسن توسی، سلطان نے کہا، میں یہ ساری سازش سمجھ گیا ہوں. کچھ عرصے سے احتشام میرے پاس بیٹھ کر حسن بن صباح کی تعریفیں کر رہا ہے، اور یہ شخص ذرا دبی زبان میں آپ کے خلاف بھی ایک آدھ بات کہہ جاتا ہے. سلطان بولتے بولتے گہری سوچ میں چلا گیا. ذرا دیر بعد سر اٹھایا اور بولا، آپ حسن پر ایسا تاثر پیدا کریں کہ میں نے اس کا تیار کیا ہوا حساب سمجھ لیا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے. باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں. میرے سامنے کوئی اور ہی عکس آ رہا ہے. داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ سلجوقی جو ترک تھے اور جو اسلام کے دشمن ہوا کرتے تھے، مسلمان ہوئے تو اسلام کے شیدائی اور سرفروش بن گئے. وہ جنگجو تھے اور فہم و فراست کے لحاظ سے اتنے باریک بھی کہ ان کی نظریں جیسے پردوں کے پیچھے بھی دیکھ لیا کرتی تھی. ان کے سلطان اپنی سلطنت میں کسی کی حق تلفی اور سلطنت کے امور میں کوتاہی اور بددیانتی برداشت نہیں کرتے تھے. نظام الملک باہر نکلا. حسن بن صباح اور احتشام مدنی باہر سر جوڑے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے. نظام الملک کو دیکھ کر دونوں چونکے. حسن، مبارک ہو. نظام الملک نے کہا، تمہارا تیار کیا ہوا حساب بالکل ٹھیک ہے. تم جن سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے وہ میں نے دے دیے ہیں. میں نے سلطان سے کہا ہے کہ حسن ابھی نیا ہے، اس لیے اسے پچھلے امور وغیرہ کا علم نہیں. سلطان تم پر بہت خوش ہیں، کہتے ہیں کہ حسن کو انعام دوں گا. میں تمہارا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گا خواجہ. حسن بن صباح نے نظام الملک سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا، تم نے میرا وقار محفوظ کر دیا ہے. تم دونوں چلے جاؤ. نظام الملک نے کہا، سلطان تمہیں کل بلائیں گے. اس رات احتشام اور فاطمہ کی ملاقاتیں ایسی تھیں جیسے وہ جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں. گزرے ہوئے دنوں میں زیادہ تر باغ میں ملتے رہے تھے. 3 مرتبہ وہ الگ الگ جنگل میں چلے گئے اور بہت وقت اکٹھے گزار کر آئے. فاطمہ یہ ظاہر کرتی تھی تو وہ حسن سے چھپ کر گھر سے نکلتی ہے. احتشام کو معلوم نہیں تھا کہ حسن خود اسے بھیجتا ہے. فاطمہ ابھی تک احتشام کے لیے سراب بنی ہوئی تھی. اس نے ابھی تک احتشام کے ساتھ شادی کا فیصلہ نہیں کیا تھا اور انکار بھی نہیں کیا تھا. اس نے ایسا والہانہ انداز اختیار کر لیا تھا جس سے احتشام پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی.
وہ تو اب حسن بن صباح اور فاطمہ کے اشاروں پر ناچنے لگا تھا۔ حسن بن صباح نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے وزیر اعظم بنا کر دم لے گا۔ جس روز نظام الملک نے حسن بن صباح کو یہ خوشخبری سنائی، اس روز احتشام مدنی نے اپنے گھر کے قریب ہی چھوٹا سا ایک مکان جو خالی پڑا تھا صاف کروا لیا اور ایک کمرے میں پلنگ اور نرم و گداز بستر بچھوا دیا۔ اپنی خاص ملازمہ کے ذریعے اس نے فاطمہ کو پیغام بھیج دیا کہ رات وہ فلاں طرف سے اس مکان میں آ جائے۔ فاطمہ وہاں پہنچ گئی۔ احتشام پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ میرا ایک کمال دیکھ لیا فاطمہ، احتشام نے فاطمہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ جعلی حساب کتاب لکھ کر سلطان سے منوا لیا ہے کہ یہ حساب بالکل صحیح ہے۔ آپ کو مبارک ہو، فاطمہ نے اپنے گال احتشام کے سینے سے رگڑتے ہوئے کہا۔ اب میرے بھائی کو وزیر اعظم بنوا دیں۔ اب یہ کام آسان ہو گیا ہے، احتشام نے کہا۔ کل سلطان ہمیں بلائے گا، میں حسن توسی کے خلاف اس کے ایسے کان بھروں گا کہ وہ اسی وقت اسے معزول کر دے گا۔ احتشام نے فاطمہ کو پلنگ پر بٹھا لیا۔ سلطان کل حسن کو انعام دے رہا ہے، احتشام نے کہا۔ میں نے آج تم سے انعام لینا ہے۔ فاطمہ نے جھینپنے اور شرمانے کی ایسی اداکاری کی کہ احتشام نشے کی سی کیفیت میں بدمست ہو گیا۔ اس نے فاطمہ کو لٹا دیا۔ روحانی طور پر تو ہم میاں بیوی بن چکے ہیں، احتشام نے کہا۔ نکاح تو ایک رسم ہے، یہ بعد میں بھی ادا ہو سکتی ہے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ زنجیر چڑھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی کیونکہ باہر کا دروازہ بند تھا۔ مکان اور صحن کشادہ تھا۔ احتشام مدنی پر فاطمہ کے طلسمات حسن، ناز و انداز اور دکھاوے کے شرم و حجاب میں مدہوش ہو چکا تھا۔ فاطمہ چونکی۔ ذرا ٹھہریں، فاطمہ نے کہا، میں نے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ بلی ہوگی، احتشام نے نشے سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ کسی انسان میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس گھر میں قدم رکھے۔ 4 آدمی اس گھر میں قدم رکھ چکے تھے۔ وہ چھت کی طرف سے آئے تھے اور سیڑھیاں اتر کر صحن میں آ گئے تھے۔ فاطمہ نے ایک بار پھر احتشام کو پرے ہٹنے کو کہا۔ اسے ہلکا سا دھکا بھی دیا لیکن احتشام پر بدمستی طاری تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ احتشام نے ادھر دیکھا۔ 2 آدمی اندر آئے۔ احتشام ان دونوں کو جانتا تھا۔ وہ دونوں کوتوال کے ماتحت تھے۔ ان کے پیچھے 2 آدمی تھے، وہ بھی کوتوال کے کارندے تھے۔ نکل جاؤ یہاں سے، احتشام نے سلطان کے مشیر خاص کی حیثیت سے حکم کے لہجے میں کہا۔ تمہیں میرے گھر میں آنے کی کیسے جرت ہوئی؟ ہم سلطان کے حکم سے آئے ہیں عالی جاہ، ایک نے کہا۔ آپ کو اور اس لڑکی کو سلطان کے پاس لے جانا ہے۔ چلو تم نکلو یہاں سے، احتشام نے کہا۔ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ آپ خود نہیں جائیں گے عالی جاہ، کوتوال کے آدمی نے کہا۔ ہم آپ کو لے جائیں گے، اس لڑکی کو بھی۔ تیار ہونے کی ضرورت نہیں عالی جاہ، دوسرا آدمی بولا۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ اور یہ لڑکی جس حالت میں ہو اسی حالت میں ساتھ لے آنا ہے۔ وہ دونوں نیم برہنہ حالت میں تھے۔ احتشام پر 2 نشے طاری تھے، ایک اپنی سرکاری حیثیت کا، وہ سلطان کا مشیر خاص تھا، اور دوسرا نشہ فاطمہ کے حسن و شباب کا اور نفسانی جذبات کی ابال کا۔ یہ سب نشے ایک ہی بار ہوا ہو گئے۔ منہ مانگا انعام دوں گا، احتشام نے کہا۔ چاروں کو جا کر سلطان سے کہہ دو کہ تم نے مجھے اور اس لڑکی کو کبھی نہیں دیکھا۔ فاطمہ کپڑے پہننے لگی تھی۔ اس لڑکی کو پکڑ کر باہر لے چلو، اس آدمی نے احتشام کی پیشکش کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ اسی حالت میں گھسیٹ کر باہر لے جاؤ۔ میرے عہدے اور رتبے سے تم واقف ہو، احتشام نے کہا۔ میں تمہیں اتنی ترقی دلواؤں گا کہ حاکم بن جاؤ گے۔ مجھے چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، فاطمہ بولی۔ ہاں بھائیوں، احتشام نے بڑے خوشگوار لہجے میں کہا۔ دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی ہے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کرو، کوتوال کے ایک آدمی نے کہا۔ انہیں پکڑو اور لے چلو۔ وہ احتشام سے مخاطب ہوا۔ عالی جاہ، ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ اگر مزاحمت کریں تو آپ کے سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا جائے
اور اٹھا کر زندان میں پھینک دیا جائے۔ احتشام سر جھکائے ہوئے چل پڑا۔ 2 آدمی پہلے ہی فاطمہ کو گھسیٹتے دھکیلتے باہر لے گئے تھے۔ اس کے لیے نیم برہنگی یا مکمل برہنگی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ آبرو باختہ اور تربیت یافتہ لڑکی تھی۔ ان دونوں کو کوتوالی میں لے گئے اور انہیں الگ الگ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ سلطان کا اپنا جاسوسی اور مخبری کا نظام تھا۔ اسے احتشام مدنی اور فاطمہ کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاعیں ملی تھیں، لیکن یہ کوئی اہم یا نازک خبر نہیں تھی۔ یہ احتشام کا ذاتی معاملہ تھا۔ سلطان کو اس صورت میں ان دونوں کی ملاقاتوں میں خطرہ محسوس ہوتا کہ لڑکی مشکوک اور مشتبہ ہوتی۔ شک یہ ہوتا کہ یہ لڑکی عیسائی یا یہودی ہے اور جاسوس ہے۔ یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ معتمد خاص حسن بن صباح کی بہن ہے۔ درمیان میں معاملہ 20 برسوں کے حساب کتاب کا آ گیا تو پتہ چلا کہ حسن بن صباح اور احتشام مدنی نے سلطان کو دھوکہ دیا ہے۔ نظام الملک اور سلطان ملک شاہ کی آپس میں باتیں ہوئی تو نئے شکوک پیدا ہوئے۔ سلطان ملک شاہ عقل و دانش والا آدمی تھا۔ نظام الملک نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ حسن بن صباح کی کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ سلطان نے نظام الملک سے کہا کہ وہ حسن بن صباح کو خوشخبری سنا دے کہ اس نے 20 برسوں کا آمدنی اور اخراجات کا جو حساب تیار کیا ہے وہ سلطان نے منظور کر کے اسے بالکل صحیح تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے سلطان کا مقصد یہ تھا کہ حسن بن صباح اور احتشام مدنی بے فکر اور مطمئن ہو جائیں۔ سلطان نے اسی وقت کوتوال کو بلایا اور اسے یہ ساری صورتحال بتا کر کہا کہ احتشام اور اس لڑکی کو اکٹھے پکڑنا ہے، ابھی جا کر مخبر مقرر کر دو۔ سلطان نے کہا وہ شام کے بعد ملتے ہیں۔ ایک آدمی احتشام کی نگرانی کرے اور ایک آدمی اس لڑکی کو دیکھتا رہے۔ یہ کہیں باہر اکٹھے ہوں تو احتشام کے رتبے کا خیال کیے بغیر دونوں کو کوتوالی میں بند کر دو۔ انہیں اسی حالت میں لانا ہے جس حالت میں وہ پائے جائیں۔ ضروری نہیں کہ یہ آج ہی مل جائیں گے، کل ملیں، پرسوں ملیں، 10 دنوں بعد ملیں، انہیں چھوڑنا نہیں۔ کوتوال یہ ساری کارروائی اور اس کا پس منظر سمجھ گیا۔ اس نے اسی وقت 4 آدمی اس کام میں لگا دیے، انہیں ضروری ہدایات اور احکام دے کر رخصت کر دیا۔ ایسی توقع نہیں تھی کہ وہ اسی رات پکڑے جائیں گے، لیکن احتشام نے اس رات فاطمہ سے انعام وصول کرنا تھا۔ اس نے فاطمہ کے بھائی حسن کی مدد کی تھی اور سلطان کو بڑی کامیابی سے دھوکہ دیا گیا تھا۔ سورج غروب ہوتے ہی کوتوال کے 2 آدمی بھیس بدل کر چلے گئے۔ ایک احتشام کے گھر کو دور سے دیکھتا رہا اور دوسرا حسن بن صباح کے گھر کی نگرانی کرتا رہا۔ ان دونوں کے ساتھ ایک ایک اور آدمی تھا۔ یہ دونوں دور دور کھڑے تھے۔ پہلے احتشام گھر سے نکلا اور اس مکان میں چلا گیا جو اس نے اس رات کے جشن کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کی نگرانی والا آدمی چھپ کر کھڑا رہا۔ پھر فاطمہ گھر سے نکلی، اس کی نگرانی والا آدمی اس کے پیچھے چل پڑا۔ فاطمہ بھی اسی مکان میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ کوتوال کے دونوں مخبر آپس میں مل گئے۔ انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی بلا لیا۔ ان میں ایک عہدیدار تھا۔ انہوں نے کچھ وقت انتظار کیا، پھر ساتھ والے گھر کے بڑے آدمی کو باہر بلا کر بتایا کہ وہ کوتوال کے آدمی ہیں اور اس ساتھ والے گھر میں اترنا ہے۔ آ جائیں، اس آدمی نے کہا، میری چھت سے اس چھت پر چلے جائیں، میں آپ کو بتاؤں گا اس مکان کی سیڑھیاں کہاں ہیں۔ 4 آدمی اس شخص کی رہنمائی میں اس مکان میں اتر گئے جس کے ایک کمرے میں احتشام مدنی اور فاطمہ جشن منا رہے تھے۔ رات کوئی زیادہ نہیں گزری تھی۔ کوتوال کو اطلاع دی گئی کہ دونوں جس حالت میں تھے اسی حالت میں پکڑے جائیں۔ کوتوال کو سلطان نے کہا تھا کہ تحقیقات کر کے اسے بتائے کہ اس لڑکی کی حقیقت کیا ہے۔ کوتوال اسی وقت کوتوالی پہنچا اور اس کمرے میں چلا گیا جس میں لڑکی بند تھی۔ نام کیا ہے لڑکی؟ کوتوال نے پوچھا۔ فاطمہ، لڑکی نے جواب دیا۔ میں سلطان کے معتمد خاص حسن بن صباح کی بہن ہوں۔ ہمیں معلوم ہے حسن بن صباح کہاں کا رہنے والا ہے، کوتوال نے کہا۔ ہم وہاں سے معلوم کریں گے کہ اس کی کوئی بہن ہے بھی یا نہیں۔ میری ایک بات سن لو، بہت ہی اذیت ناک موت مرو گی، اپنے متعلق ہر بات سچ بتا دو۔ کیا آپ اس جسم کو اذیت دیں گے؟ لڑکی نے جذبات کی حرارت سے کھلی ہوئی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاتھ لگا کر دیکھیں،
گلاب کی پتیوں جیسی ملائمت ہے اس جسم کی۔ وہ نیم برہنہ تھی، اس نے اپنے آپ کو اور زیادہ برہنہ کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ اور زیادہ نشیلی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں سفلی جذبات کا خمار تھا۔ کہنے لگی، مرد اتنا زیادہ تو نہیں سوچا کرتے، میرے قریب آ جائیں۔ اس کے سر پر اوڑھنی نہیں تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ان بالوں کو ہاتھ لگا کر دیکھیں، اس نے کہا، ان پر ہاتھ پھیر کر دیکھیں، ریشم اور مخمل جیسے ملائم ہیں۔ کوتوال آخر مرد تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ اس لڑکی کے جسم اور بالوں کو دیکھ کر اس کے جسم نے جھرجھری لی اور اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ لڑکی کی طرف بڑھا، اس کا دایاں ہاتھ اوپر اٹھ رہا تھا۔ قریب جا کر اس کا ہاتھ لڑکی کے سر پر چلا گیا اور اس کی انگلیاں لڑکی کے بالوں میں رینگنے لگی۔ اس کا دوسرا ہاتھ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کوتوال فرائض کی دنیا سے ایک ہی اڑان میں رومانوں کی کہکشاں میں جا پہنچا۔ خدام، اسے کسی کی آواز سنائی دی، کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا۔ ایک خیال رکھنا خدام، اسے کمرے میں وہی آواز پھر سنائی دی۔ سنا ہے لڑکی بہت ہی حسین ہے، اگر تحقیقات تک نوبت آ گئی تو یہ یاد رکھنا کہ تم کوتوال ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ دھوکہ مجھے دیا گیا ہے، میں اس سلطنت کا سلطان ہوں، میں فرائض میں بددیانتی اور بدماشی برداشت نہیں کیا کرتا۔ یہ الفاظ سلطان ملک شاہ کے تھے جو اس نے احتشام مدنی اور لڑکی کو اکٹھے پکڑنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہے تھے۔ کوتوال خدام کی انگلیاں لڑکی کے ریشم جیسے ملائم بالوں میں رینگ ہی رہی تھیں اور لڑکی اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مسل رہی تھی۔ کوتوال کے ذہن میں سلطان ملک شاہ کے الفاظ ایسے گونجے جیسے سلطان اس بند کمرے میں کھڑا بول رہا ہو۔ کوتوال کی آنکھوں کے آگے بجلی سی چمکی، پھر تاریکی آ گئی۔ کوتوال کا وہی ہاتھ جو لڑکی کے نرم و ملائم بالوں میں رینگ رہا تھا مٹھی بن گیا۔ اس مٹھی میں لڑکی کے بال تھے۔ کوتوال نے بالوں کو اتنی زور سے کھینچا کہ لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ درد کی شدت سے اس کا منہ کھل گیا۔ سچ بتا تو کون ہے؟ کوتوال نے بالوں کو مٹھی سے مروڑتے اور کھینچتے ہوئے کہا، تیرے بال چھت کے ساتھ باندھ کر تجھے لٹکا دوں گا۔ درد سے لڑکی کے دانت بجنے لگے۔ کوتوال نے لڑکی کو بالوں سے پکڑے ہوئے اوپر اٹھایا اور فرش پر پٹک دیا۔ مر جا یہیں، کوتوال نے کہا، تیری کوئی نہیں سنے گا، سچ بتا تو کون ہے؟ کوتوال کو اس پر بھی غصہ تھا کہ لڑکی نے اسے بھٹکا دیا تھا۔ وہ بول نہیں رہی تھی۔ کوتوال نے اس کے ایک ہاتھ کی انگلیاں ایک شکنجے میں جکڑ دیں اور شکنجے کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی کی چیخوں سے چھت لرزتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ آخر لڑکی تھی، کہاں تک برداشت کرتی؟ اسے مردوں کو انگلیوں پر نچانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ تو اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ کبھی وہ پکڑی بھی جائے گی۔ اس پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ جب کوتوال نے اس کی انگلیاں شکنجے سے نکال دیں، اسے پانی پلایا گیا، لیکن وہ ابھی تک انکار کر رہی تھی۔ کوتوال نے اس کا دوسرا ہاتھ شکنجے میں دینے کے لیے پکڑا تو وہ بلبلا اٹھی اور سچ بولنے پر آ گئی۔ اس نے بتا دیا کہ وہ حسن بن صباح کی بہن نہیں اور اسے وہ شہدر سے لایا تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ حسن بن صباح اسے اس مقصد کے لیے ساتھ لایا تھا کہ ایسے حاکموں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے جن کا سلطان پر اثر و رسوخ چلتا ہے، انہیں نظام الملک کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ لڑکی نے بتایا کہ حسن بن صباح وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ احتشام مدنی کو اس نے کس طرح اپنے جال میں پھانسا تھا اور اسے شادی کا لالچ دیے رکھا تھا۔ احتشام مدنی حسن بن صباح کی کس طرح مدد کر رہا تھا؟ کوتوال نے پوچھا۔ کہتا تھا کہ میں نظام الملک کے خلاف سلطان کے دل میں کدورت پیدا کر رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا، یہ حساب کتاب کا جو مسئلہ کھڑا ہوا تھا اس کے پیچھے احتشام ہی تھا اور اسی نے حسن بن صباح سے یہ حساب تیار کرایا تھا۔ احتشام کہتا تھا کہ اب ایسا موقع پیدا ہو گیا ہے کہ میں آسانی سے نظام الملک کو معزول کرا دوں گا۔
مختصر یہ کہ لڑکی نے اپنی اصلیت اور حسن بن صباح کی نیت بے نقاب کر دی، لیکن اس نے یہ نہ بتایا کہ حسن بن صباح اور کیا کر رہا ہے اور شہدر اور خلجان کے علاقے میں اس نے کیا ناٹک کھیلا اور آئندہ کے لیے اس کے کیا منصوبے ہیں۔ حسن بن صباح کو تو معلوم تھا کہ فاطمہ احتشام مدنی سے ملنے گئی ہے، لیکن اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی زیادہ دیر سے واپس آئے گی۔ آدھی رات ہو گئی تو اس نے اپنے ملازم کو جگا کر کہا کہ وہ احتشام مدنی کے ملازموں سے پوچھ کر آئے کہ وہ گھر ہے یا کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ ملازم گیا اور یہ خبر لایا کہ دربان احتشام کے انتظار میں جاگ رہا ہے، وہ ابھی نہیں آیا۔ حسن بن صباح مطمئن ہو گیا کہ احتشام واپس نہیں آیا تو فاطمہ اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ دونوں اس وقت کوتوالی میں بند ہوں گی۔ اس روز حسن بن صباح بہت خوش تھا، اس نے نظام الملک کے مقابلے میں میدان مار لیا تھا۔ فجر کی اذان کے کچھ دیر بعد حسن بن صباح کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھا فاطمہ آئی ہے، لیکن ملازم نے اسے بتایا کہ کوتوالی سے 2 آدمی آئے ہیں۔ حسن نے انہیں اندر بلایا اور پوچھا وہ کیوں آئے ہیں۔ حکم ملا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں، ایک آدمی نے کہا۔ کیوں؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ یہ کس نے حکم دیا ہے؟ وجہ ہمیں معلوم نہیں، اس آدمی نے کہا۔ ہمیں یہ حکم کوتوال نے دیا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے گھر میں قید ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ کوتوال سلطان ملک شاہ کے گھر چلا گیا۔ سلطان فجر کی نماز کے لیے جلدی جگا کرتا تھا۔ کوتوال نے اسے رات کی رویداد سنائی، یہ بھی بتایا کہ اس نے احتشام مدنی سے بیان نہیں لیا اور حسن بن صباح کو اس نے اس کے گھر میں نظر بند کر دیا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ احتشام اور لڑکی کو فوراً اس کے سامنے لایا جائے۔ سلطان نے نظام الملک اور حسن بن صباح کو بھی بلوا لیا۔ یہ سب آ گئے تو سلطان نے لڑکی سے کہا کہ گزشتہ رات اس نے کوتوال کو جو بیان دیا ہے وہ سب کے سامنے ایک بار پھر دے دے۔ لڑکی نے روتے ہوئے بیان دے دیا۔ کیا یہ سچ ہے احتشام؟ سلطان نے احتشام سے پوچھا۔ اگر یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے تو بتاؤ سچ کیا ہے، میں اس لڑکی کو جلاد کے حوالے کر دوں گا، اور اگر تم نے جھوٹ بولا تو؟ نہیں سلطان معظم، احتشام نے کہا، لڑکی کا بیان بالکل سچ ہے، میں سزا کا حقدار ہوں، میں نے آپ سے نمک حرامی کی ہے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو بھی میں آپ کے زیر سایہ نہیں رہوں گا، میرا یہاں رہنا آپ کے سائے کی بھی توہین ہے۔ احتشام، سلطان نے کہا، مجھے دکھ اس بات پر ہو رہا ہے کہ آپ جیسا دانشمند انسان ایک لڑکی کے فریب میں آ گیا۔ سلطان معظم، احتشام نے بڑی پختہ آواز میں کہا، میں بھی اپنے آپ کو دانشمند سمجھا کرتا تھا، مجھے اپنی عقل و دانش پر اس لیے ناز تھا کہ میں نے آپ کو جو بھی مشورہ دیا وہ آپ نے قبول کیا، اور عملاً وہ مشورہ کامیاب اور کارآمد ثابت ہوا، لیکن میں اب محسوس کرتا ہوں کہ میرا علم اور میرا تجربہ خام تھا۔ میں نے سنا تھا کہ عورت مرد کی سب سے بڑی اور بڑی ہی خطرناک کمزوری ہوتی ہے، لیکن اس کا مجھے عملی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ نسوانی حسن میں ایک جادو ہے، لیکن میں اس جادو سے واقف نہ تھا۔ اب میرا علم اور تجربہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس تلخ اور شرمناک تجربے سے میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ فریبکار عورت زیادہ دل فریب ہوتی ہے اور اس کے حسن و شباب سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر اس قسم کی ایک لڑکی مجھ جیسے جہان دیدہ اور دانشمند آدمی کو دامے فریب میں لے سکتی ہے تو ان جوان سال آدمیوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا جو عورت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں۔ میں یہی سبق لے کر آپ کے دربار سے ہی نہیں بلکہ آپ کی سلطنت سے ہی نکل جاؤں گا۔ اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو میرا سر حاضر ہے۔ اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، سلطان نے کہا، آپ بیٹھیں۔ سلطان حسن بن صباح سے مخاطب ہوا، کیوں حسن، تم کیا کہتے ہو؟ اگر اس لڑکی کو جھٹلا سکتے ہو تو بولو، لیکن بہتر یہ ہے کہ خاموش رہو، جھوٹ بولو گے تو بہت بری سزا دوں گا۔ یہ لڑکی میری بہن نہیں، حسن بن صباح نے کہا، میں اسے ایک یتیم اور
بیوہ لڑکی سمجھ کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ اگر آپ کا کوئی حاکم اس لڑکی کو غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس لڑکی کی حالت دیکھیں، اس کا چہرہ دیکھیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے اور اس پر دہشت طاری کر کے یہ بیان دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ حسن بن صباح کوئی ایسا کچا آدمی نہیں تھا کہ احتشام کی طرح فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا۔ وہ بولتا رہتا اور سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رکھتا تو سلطان پر غالب آ جاتا اور سلطان اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا، لیکن اس کے خلاف شہادت ایسی تھی جس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ احتشام مدنی کا اعتراف جرم لڑکی کے بیان کی تائید کرتا تھا۔ خاموش! سلطان گرج کر بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ سچے ہو تو زبان کھولنا، لیکن تم نے میرے اس حکم کی پرواہ نہ کی۔ سلطان نے کوتوال سے کہا، اسے اور اس لڑکی کو قید خانے میں پھینک دو۔ یہ دونوں قید خانے سے اس وقت نکالے جائیں گے جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ان کے دماغ صحیح راستے پر آ گئے ہیں۔ احتشام، میں تمہیں قید خانے کی ذلت سے بچا رہا ہوں، تم آزاد ہو، لیکن میں سوچ کر کوئی فیصلہ کروں گا۔ سلطان معظم خواجہ حسن توسی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، عفو اور درگزر کا جذبہ اللہ کو عزیز ہے۔ اسلام کی یہ شان ہے کہ دشمن کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کا ایک منصوبہ بنایا تھا اور مجھے اس عزت اور اس بلند مقام سے گرانے کی کوشش کی تھی جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ میں انہیں اللہ کے نام پر معاف کرتا ہوں۔ میں انہیں معاف نہیں کر سکتا، سلطان نے غصے کے عالم میں کہا۔ سلطان عالی مقام نظام الملک نے کہا، میں نے آج پہلی بار آپ سے ایک ذاتی درخواست کی ہے اور یہ میری آخری درخواست ہوگی۔ حسن بن صباح اور میں امام موافق جیسے عالم دین کے شاگرد ہیں۔ حسن قسم پرسی کی حالت میں میرے پاس آیا اور میں نے اسے روزگار اور وقار مہیا کیا تھا۔ میں اسے گناہ سمجھتا ہوں کہ یہ گنہگار ہی صحیح، لیکن میری وجہ سے اسے قید میں پھینک دیا جائے۔ سلطان کچھ دیر نظام الملک کے منہ کو دیکھتا رہا۔ وہ شاید سوچ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنے بلند کردار والا بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں خواجہ حسن توسی، سلطان نے کہا، لیکن میں انہیں یہاں دیکھ نہیں سکتا۔ میں حسن بن صباح اور اس لڑکی کو زندان میں بند نہیں کروں گا۔ حسن بن صباح اور یہ لڑکی ابھی اس شہر سے نکل جائیں۔ سلطان نے کوتوال سے کہا، اپنے آدمی بھیجو جو انہیں شہر سے نکال کر آئیں۔ حسن بن صباح اور اس لڑکی کو اسی روز شہر بدر کر دیا گیا۔ نظام الملک کو روحانی اطمینان محسوس ہوا کہ اس نے اتنے بڑے فریبکار کو معاف کر کے خداوند تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے، لیکن نظام الملک کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے ایک بڑے ہی زہریلے ناگ کو بخش دیا ہے، اور وہ وقت بھی تیزی سے چلا آ رہا ہے جب نظام الملک ایک لشکر کے ساتھ حسن بن صباح کے لشکر کے مقابل آئے گا، اور ایک ہی امام کے دو شاگرد تلواریں لہراتے ہوئے ایک دوسرے کو میدان جنگ میں للکاریں گے۔ تاریخوں میں اس حساب کتاب کے متعلق جو حسن بن صباح نے تیار کیا تھا مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ نظام الملک نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دستور الوزراء۔ اس کتاب میں نظام الملک نے لکھا تھا کہ حسن بن صباح نے بڑا ہی کمال کیا تھا کہ صرف 40 دنوں میں اتنے زیادہ علاقوں کے محصولات وغیرہ کی آمدنی اور اخراجات کا حساب تیار کر لیا تھا۔ نظام الملک نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن بن صباح کے دل میں حسد اور بغض تھا، اس لیے خداوند تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کیا۔ اگر وہ یہی کام نیک نیتی سے کرتا تو سلطان سے اسے انعام و اکرام ملتا۔ چونکہ یہ حساب کتاب ایک تاریخی واقعہ ہے، اس لیے بہت سے مورخوں نے اسے قلم بند کیا ہے۔ دبستان مذاہب میں یہ روایت ملتی ہے کہ حسن بن صباح یہ حساب کتاب تیار کر چکا تو یہ تمام کاغذات نظام الملک نے دیکھنے کے لیے منگوائے اور ان کے کئی ورق بے ترتیب کر دیے۔ یہ کاغذات جب سلطان کے پاس گئے تو اس نے حسن بن صباح سے کچھ پوچھا تو وہ صحیح جواب نہ دے سکا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نظام الملک نے اپنے رکابدار کو اس طرح استعمال کیا تھا کہ رکابدار نے حسن بن صباح کے ملازم کو کچھ لالچ دے کر پھانس لیا
اور اس نے ان کاغذات میں سے چند ایک کاغذات ضائع کرا دیے، لیکن یہ روایات صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ نظام الملک بڑا پکا ایماندار تھا، اسے یہ کاغذات دکھائے ہی نہیں گئے تھے۔ حسن بن صباح اس لڑکی کو ساتھ لے کر رے پہنچا جہاں کا وہ رہنے والا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو سنایا کہ سلطان کے ہاں کیا واقعہ ہوا ہے۔ تمہاری عقل ابھی خام ہے، باپ نے حسن بن صباح سے کہا، تم تمام کام بیک وقت اور بہت جلدی ختم کرنا چاہتے ہو، جلد بازی سے بچو، تم نے اپنی ملازمت ہی نہیں کھو دی بلکہ سلجوقی سلطنت کھو دی ہے۔ اب میں تمہیں مصر بھیجوں گا، وہاں کے کچھ لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ رے کا امیر ابو مسلم رازی تھا جو کٹر اہل سنت والجماعت تھا۔ اسے خفیہ رپورٹیں مل رہی تھیں کہ حسن بن صباح کے باپ کے ہاں مصر کے عبیدی آتے رہتے ہیں۔ سلجوقی عبیدیوں کو اپنا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن سمجھتے تھے، کیونکہ عبیدیوں کا اپنا ہی ایک فرقہ تھا جو ایک جنگی طاقت بنتا چلا جا رہا تھا۔ ان دنوں مصر پر عبیدیوں کی حکومت تھی۔ سلطان ملک شاہ کی طرف سے ابو مسلم رازی کو ایک تحریری حکم نامہ ملا کہ اس کے شہر رے کے باشندے حسن بن صباح کو سرکاری عہدے سے سبکدوش کر کے نکال دیا گیا ہے، اس شخص پر نظر رکھی جائے، کیونکہ یہ شخص بڑا ہی فریب کار ہے اور اپنے سابقہ عہدے کو فریب کاری میں استعمال کر سکتا ہے۔ ابو مسلم رازی کو مخبروں نے کچھ ایسی رپورٹیں بھی دی تھیں کہ حسن بن صباح رے سے دور دراز علاقوں میں اپنا ہی ایک فرقہ تیار کر رہا ہے اور اس فرقے کے عزائم خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ ابو مسلم رازی نے حکم دے دیا کہ حسن بن صباح کو گرفتار کر لیا جائے۔ حسن بن صباح اور اس کے باپ نے مخبری اور جاسوسی کا اپنا ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ ان کا کوئی آدمی ابو مسلم رازی کے عملے میں ملازم تھا۔ اس آدمی نے فوراً حسن بن صباح کو اطلاع دے دی کہ اس کی گرفتاری کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ حسن بن صباح نے اسی وقت شتربانوں کا لباس پہنا اور ایک اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر سے نکل گیا۔ اس کی گرفتاری کے لیے کوتوال کے آدمی اس کے گھر گئے تو اس کے باپ نے کہا کہ وہ کچھ بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ اس وقت حسن بن صباح اونٹ پر سوار شہر سے بہت دور چلا گیا تھا۔ اس کے قریب سے گزرنے والے اسے غریب سا شتربان سمجھتے تھے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شتربان کے لباس میں چھپا ہوا یہ شخص ایسے کارنامے کر دکھائے گا جو الف لیلا کی داستانوں سے زیادہ سنسنی خیز ناقابل یقین ہوں گے، اور یہ شخص انسانیت اور تاریخ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔